بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈائنگ ڈکلیریشن کیا ہے، یعنی کہ نزعی بیان، اس کی قانون میں حیثیت کیا ہے اور یہ بیان کون ریکارڈ کر سکتا ہے۔ تو اپنے ٹاپک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ قانون کے اوپر تمام تر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو جناب، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈائنگ ڈکلیریشن، یعنی کہ نزعی بیان۔ نزعی بیان کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو بالکل مرنے کے قریب ہو اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے قاتل کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دے۔ اب یہاں یہ بڑی اہم بات ہے ڈائنگ ڈکلیریشن کے حوالے سے، اور قانون صرف اسی بات کو مانتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو بالکل مرنے کے قریب ہو اور مرنے سے پہلے یہ بتا دے کہ اس کو قتل کرنے والا قاتل کون ہے، تو یہ ڈائنگ ڈکلیریشن ہے، اس کی قانون میں حیثیت موجود ہے۔ اگر ڈائنگ ڈکلیریشن ثابت ہو جائے تو ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے مرتا ہے، یعنی کہ اس کو اگر قتل کرنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، وہ اگر کوئی بیمار ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے یا کسی اور حادثے میں وہ مر رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے، تو وہ ڈائنگ ڈکلیریشن نہیں ہے۔ اور اپنے قاتل سے ہٹ کے اگر کوئی وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے، اگر اس کے کسی کے ساتھ کوئی لینے دینے کا کوئی معاملہ ہے یا اس نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا کسی قسم کی کوئی کنفیشن کرتا ہے، تو وہ سٹیٹمنٹ بھی ڈائنگ ڈکلیریشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گی۔ صرف مرنے والے نے مرنے سے پہلے اس نے صرف اپنے قاتل کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کو کون مار رہا تھا، کس نے اس کے اوپر حملہ کیا، کس نے اس کی جان لی۔ اب اس کی قانون میں حیثیت سب سے زیادہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی شخص مر رہا ہو اس کے بارے میں یہ کنسیپٹ رکھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، یعنی کہ مرتا ہوا شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرتا ہوا شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ کرمنل کوئی بھی کیس ہو یا ادروائز کوئی کیس ہو تو اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ڈائنگ ڈکلیریشن صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب کسی قتل کا کوئی چشمدید گواہ موجود نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کیس کا کوئی گواہ موجود نہیں ہوگا تو پھر تو کسی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی قتل کا کوئی آئی وٹنس نہ ہو تو مرنے والا بذات خود اپنے قتل کا آئی وٹنس ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص مرنے سے پہلے اپنے قاتل کے بارے میں انفارمیشن دے دے، اس کے بارے میں بتا دے کہ اس کے اوپر کس نے حملہ کیا، اس کے اوپر کس نے وار کیا، کس نے خنجر چلایا، کس نے گولی ماری، تو اس شہادت کی بنیاد پر ملزمان کو عدالت سے سزا ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص مرنے سے پہلے اپنی ڈائنگ ڈکلیریشن ریکارڈ کرواتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سینسز میں ہو، اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہے۔ یعنی کہ نہ تو وہ بہت چھوٹی عمر کا ہو کہ وہ معاملات کو نہ سمجھ سکتا ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے اپنا بیان کیا ریکارڈ کروانا ہے، نہ وہ پاگل ہو، نہ وہ مجنون ہو، نہ وہ کسی فٹس کے اندر ہو، نہ وہ بہت زیادہ اولڈ ایج ہو کہ وہ صورتحال کو نہ سمجھ سکتا ہو، یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن یا وہ کسی ایسی بیماری میں موجود نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی صورتحال میں وہ بے ہوش ہے، وہ سینسس میں نہیں ہے، وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، وہ چوٹوں کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ کہ وہ ریشنل آنسر نہ دے سکے، وہ اصل کہانی، اصل بات نہ بتا سکے، تو اس کی سٹیٹمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر مرنے والا شخص سچویشن کو نہیں سمجھتا، حالات کو نہیں سمجھتا، ایک عقل پہ مبنی، دانش پہ مبنی بات نہیں کر سکتا، تو اس کی قانونی حیثیت اس سٹیٹمنٹ کی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مرنے والے شخص کی سٹیٹمنٹ کی قانونی حیثیت اس صورتحال میں نہیں ہے، تو جس شخص کے سامنے وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ دانش پہ مبنی، عقل پہ مبنی، شعور پہ مبنی اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کورٹ کے اندر کروا سکتا ہو، مطلب کہ ریشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتا ہو۔ اب اگر وہ بہت چھوٹی عمر کا ہے، وہ بہت اولڈ ایج کا ہے، وہ بیمار ہے، وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے،
یا وہ کسی ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ ڈائنگ ڈکلیریشن جو اس کے سامنے کی گئی تھی اس کو پراپر طریقے سے وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اس صورتحال میں اس کی سٹیٹمنٹ کی قانونی ویلیو نہیں ہے. یعنی کہ جو مرنے والا شخص ہے وہ بھی اپنے ہوش و حواس میں ہو، معاملات کو سمجھ رہا ہو، اور جس کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی جا رہی ہے وہ بھی شخص ریشنل آنسر دینے کی پوزیشن میں ہو، ریشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کی پوزیشن میں ہو. اب اگلا اس میں یہ کویشچن آئے گا کہ آیا کہ ڈائنگ ڈکلیریشن جو ہے جو مرنے والے شخص کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کون کر سکتا ہے. تو اس میں سب سے فرسٹلی پرائرٹی مجسٹریٹ صاحب کی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے، کسی شخص کو کوئی چوٹ لگ جائے اور بالکل ایسے ہوگا جیسے وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، تو اس کی سٹیٹمنٹ کو مجسٹریٹ ریکارڈ کروائے گا. اب یہاں ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنی کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے اور اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ مر جائے گا لیکن وہ مرتا نہیں ہے، تو اس شخص کی سٹیٹمنٹ ڈائنگ ڈکلیریشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گی. یعنی کہ جو کوئی بھی شخص ڈائنگ ڈکلیریشن دے رہا ہو، اس کو خدشہ ہو کہ وہ مر جائے گا اور وہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہو اور وہ مر جائے، تو اس سٹیٹمنٹ کو تو ڈائنگ ڈکلیریشن کہا جائے گا. لیکن اگر وہ شخص نہیں مرتا، زندہ رہتا ہے، تو اس کی سٹیٹمنٹ ڈائنگ ڈکلیریشن نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے شخص کی سٹیٹمنٹ مجسٹریٹ صاحب ریکارڈ فرمائیں گے. اگر مجسٹریٹ صاحب موجود نہیں ہیں تو جو پولیس آفیسر ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا. اگر پولیس آفیسر بھی نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر صاحب ریکارڈ کریں گے. اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی موقع پہ موجود نہیں ہیں تو کسی بھی شخص کے سامنے، کسی بھی شخص کی موجودگی میں سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی جا سکتی ہے، اور جس کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی جائے اس کی شہادت ایڈمیسیبل ہے، اس کی شہادت قابل قبول ہے. اور اگر ڈائنگ ڈکلیریشن کے حوالے سے وہ گواہان اپنے کیس کو ثابت کر سکیں تو ملزمان کو اس میں سزا ہو سکتی ہے. عام طور پہ قانون کا میگزم یہ ہے کہ سنی سنائی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی کہ ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس. اب جو شخص ڈائنگ ڈکلیریشن دے رہا ہے، جس کے ساتھ یہ اکرنس ہوا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے، کیونکہ اس کی لیگل ویلیو تو تبھی ہوگی جب وہ مر جائے گا، تو وہ مرنے کے بعد جو اس سٹیٹمنٹ کو سن رہے ہوتے ہیں ان کی ایویڈنس ایڈمیسیبل ہوگی، جبکہ عام حالات میں سنی سنائی شہادت کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن یہ ایکسیپشن ہے، ڈائنگ ڈکلیریشن میں سنی سنائی شہادت کی قانونی ویلیو موجود ہے. تو یہ آج کا ہمارا مختصر سا ٹاپک تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے ٹاپک سے بہت کچھ جانا ہوگا، سیکھا ہوگا. اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا موبائل نمبر آپ کی سکرین کے اوپر ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.